ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی وتھ ٹرسٹ مارک کے ساتھ میں ہوں اقرا زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرسٹ مارک ڈیجیٹل۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیو میٹرو سٹی گجرخان کی ارلی برڈ بیلٹنگ ہو چکی ہے اور بہت سے لوگ اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیز شوکت۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ نیو میٹرو سٹی گجرخان کی جو بیلٹنگ ہوئی ہے کیا وہ واقعی شفاف ہوئی ہے؟ اچھا، بہت شکریہ اقرا جو آپ نے یہ نیو میٹرو سٹی کی ارلی برڈ بیلٹنگ کے حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو لیا۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو نیو میٹرو سٹی گجرخان ہے یہ کتنا بڑا برانڈ ہے کہ اس کی جو شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، میرے خیال سے ہمیں اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کمٹمنٹس کو پورا کیا ہے، اس طرح کی ہمیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں آج سے پہلے اس طرح مثال نہیں ملتی۔ یعنی جس طریقے سے انہوں نے 40 دن کے اندر ایل او پی اپنا لیا، یا جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو 1 ماہ کے اندر بیلٹنگ کر کے ان کے پلاٹ نمبرز دیے، تو دیٹ مینس کہ یہ اپنی کسی بھی چیز کی وجہ سے، کسی بھی یعنی ایک چھوٹے سے پوائنٹ کی وجہ سے اپنی کریڈیبلٹی کو اور اپنے سٹینڈرڈ کو کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے بیلٹنگ کی، دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم مطلب ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ 1 مہینے بعد بیلٹنگ کر کے آپ کو نہیں دیتا۔ اگر یہ 1 مہینے بعد بیلٹنگ کر کے دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بہترین اسٹریٹجی ہے۔ اور جو مینلی آپ کا سوال تھا کہ اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے یا شفافیت ہے وہ کس طرح سے ہوئی، دیکھیں ایک چیز ہے، اس میں مختلف لوگوں نے اپنے پلاٹ جو ہے وہ بک کروائے، اپنی فائلیں بک کروائیں اور ان کے فارم نمبرز تھے۔ اب ان فارم نمبرز کو رینڈملی بیلٹ کیا گیا۔ جب وہ بیلٹنگ رینڈملی ہوئی اور مختلف لوگوں کے یعنی مطلب اس میں جو ہے وہ پلاٹ نمبرز لگے، تو میرے خیال سے اس کی ٹرانسپیرنسی پہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر تو انہوں نے کچھ ایسا کرنا ہوتا، کوئی ایسا مارکیٹنگ یا جو سیلز کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوتی کہ جس میں یہ لوگوں کو میکسیمم لوگوں کو اکوموڈیٹ نہ کر پاتے، تو پھر ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی مشکل ہوتی۔ اب دیکھیں، پوائنٹ یہ ہے کہ جب پہلی بیلٹنگ میں اگر آپ کو لگتا ہے یا کسی بھی شخص کو ایسا لگتا ہے کہ نیو میٹرو سٹی جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کو کمپرومائز کرے گا، تو پھر باقی اتنا بڑا پروجیکٹ وہ کیسے ڈیلیور کر سکیں گے؟ تو یہ میرے خیال سے سوائے اسپیکولیشنز کے، سوائے افواہوں کے اور سوائے پروپیگنڈا کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نیو میٹرو سٹی گجرخان کی بیلٹنگ 100% ٹرانسپیرنٹ، شفاف اور بہترین ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے سر، مان لیتے ہیں کہ جو بیلٹنگ ہوئی ہے وہ شفاف ہوئی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بیلٹنگ میں اکثریت محروم ہے، تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت یہ سوال صرف آپ کا نہیں ہے، یہ اکثریت کا یہ سوال ہے کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا تو اس میں پلاٹ نمبر نہیں لگا۔ وہ 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 10 کے 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو اس میں پلاٹ نمبر نہیں لگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو نیو میٹرو سٹی انتظامیہ ہے، انہوں نے اس حوالے سے بہت ہی بہترین اور شفاف پالیسی بنائی بیلٹنگ کی۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ 2-3 اینڈ سے، یعنی جو کمپنی ہے، انتظامیہ ہے، اس کے اینڈ سے تھوڑی سی چیز میں مطلب آپ کہہ لیں کہ کوتاہی ان کی یا ان کی اسٹریٹجی کہہ لیں، جو کچھ بھی ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ ایکچولی شروع میں نہیں بتایا کہ ہم کتنے نمبر آف پلاٹس جو ہے وہ بیلٹ کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بڑی تعداد نے جو ہے وہ اپنی فائلز کلوز کروائیں، یعنی اوپن فائلیں نہیں رکھی، انہوں نے نیو میٹرو سٹی میں جا کے اپنے فارمز فل کیے، فائلیں کلوز کروائیں، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ بیلٹنگ میں شامل ہوا جائے۔ اب نیو میٹرو سٹی کو یہ چاہیے تھا کہ ابتدائی طور پہ وہ بتا دیتے کہ ہم نے 2000 پلاٹس بیلٹ کرنے ہیں، ہم نے 5000 پلاٹ بیلٹ کرنے ہیں، یا 4000 پلاٹ بیلٹ کرنے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ ان کے اینڈ سے شاید ان کی یہ بہترین ایک اسٹریٹجی ہوگی کہ میکسیمم لوگ کلوزنگ کروائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب مارکیٹ میں اوپن فائل ہوتی ہے، لوگ کلوزنگ نہیں کرواتے، تو اس کی وجہ سے سوسائٹی کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسٹالمنٹس نہیں آ رہی ہوتی، دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کتنی فائلیں کس کے پاس ہیں۔ تو اوورآل تو انہوں نے اپنی ایک بہترین اسٹریٹجی اس حوالے سے اپنائی، اور ان کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہی نیو میٹرو سٹی گجرخان اتنا کامیاب ہوا۔ اب ان کی تو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، جو کنسلٹنٹس ہیں، جو ریئلٹرز ہیں، جن لوگوں نے فائلیں وہ فروخت کی دیں، جن کے پاس کوٹا تھا، ان کے اینڈ سے یہ مسٹیک ہے کہ انہوں نے بجائے انتظامیہ سے یہ چیز پہلے سے کلیئر کرنے کہ جی کتنی نمبر آف فائلز جو ہے وہ اس میں بیلٹ کی جائیں گی، انہوں نے ہر کسی کو یہ کہا کہ جی فائل کلوز کرائیں، آپ کی فائل بیلٹنگ میں شامل ہو جائے گی۔ دیکھیں، بیلٹنگ میں شامل ہونا اور فائل بیلٹ ہونا، پلاٹ نمبر لگنا، 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اب شامل تو اس میں ہو سکتا ہے 5000 لوگ ہوئے ہوں، 10000 لوگ ہوئے ہوں، لیکن وہ رینڈملی بیلٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر تو ہر بندے کے فائل پہ پلاٹ نمبر لگنا تھا تو پھر تو بیلٹنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو سمپل یہ بنتا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ سیدھا سیدھا جائیں اور جا کے اپنی فائل کے ساتھ اپنا پلاٹ نمبر لے آئیں۔
جب اس میں بیلٹنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے لوکیشن بیلٹنگ کا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی اگر 100 لوگ ہیں, 100 لوگوں کی فائلوں کو بیلٹنگ میں ڈالا جائے گا اور اس میں سے 15 یا 20 لوگوں کے پلاٹ نمبرز لگیں گے, تو جو باقی 80% ہیں وہ تو محروم رہیں گے. تو اس لیے اکثریت اس سے محروم رہی. تیسری چیز اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں یا جو کلائنٹس اینڈ یوزرز ہیں ان کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے, کیونکہ زیادہ تر جو ہمارے ڈیلر بھائی ہیں یا جو ہم مطلب کنسلٹنٹس ہیں, یہ ہمارے اینڈ سے یہ کمٹمنٹ تھی کہ جی آپ کی فائل بیلٹنگ میں شامل ہوگی. دیکھیں وہ بیلٹنگ میں شامل تو ہو گئی, لیکن وہ لوگوں کو پلاٹ نمبرز نہیں لگے. اب ظاہری بات ہے جب پلاٹ نمبرز نہیں لگے تو ان کے اعتراضات واجب ہیں, مطلب لازم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ ہمیں سب سے پہلے جو اپنے کلائنٹس ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, اور ابھی بھی لینا چاہیے کہ جی یہ رینڈم بیلٹنگ ہوتی ہے, یہ کنفرم بیلٹنگ نہیں تھی, اس میں کنفرم پلاٹ نمبرز نہیں لگنے تھے. اب مثال کے طور پہ اگر ہم نے مطلب ایک اگر پلیٹ فارمز کی بات کی جائے تو اگر کسی نے 150 یا 200 فائل سیل کی ہے اور اس میں سے صرف 2 یا 3 4 فائلوں کے نمبرز لگے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت اس سے ڈیفینیٹلی محروم ہے, لیکن اس میں اس کی جو ہے نا وہ کلیئرلی ایک لاجک دینا وہ بنتا ہے کہ جی آپ کا پلاٹ نمبر اس میں کیوں نہیں لگا. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ایک پروپیگنڈا کیمپین اور اس طرح سے چیزیں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ سب سے پہلے جو کلائنٹس ہیں اینڈ یوزرز ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ رینڈم بیلٹنگ کیا تھی, اور ہمیں بھی اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیلٹنگ کیسے ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر, جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی ہم بیلٹنگ ہوتی ہے ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ بیلٹنگ ہوگی 100 لوگوں کی ہوگی, اس میں سے 20 لوگ سلیکٹ ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے 80 لوگ سلیکٹ نہیں ہوں گے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ لوگ 80% لوگ جو بیلٹنگ میں شامل نہیں ہو سکے, آخر ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا, کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں نا, ہم کسی 1 یا 2 لوگوں کی یا مطلب 10 یا 20% لوگوں کی بات نہیں کرتے, ہم 80% لوگوں کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. دیکھیں اب دوسری آپشن یہ ہے کہ جو لوگ اس بیلٹنگ میں شامل نہیں ہو سکے, ابھی 8 مرلہ اور 14 مرلہ کی بیلٹنگ ہونی ہے جس کی ڈیٹ دی گئی ہے 30 سپٹمبر, یعنی جو یہ نیکسٹ منتھ ہے سپٹمبر کا, اس کی 30 تاریخ کو 8 مرلہ اور جو 14 مرلہ پلاٹس تھے ان کی بیلٹنگ ہونی ہے. تو اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا جو اس بیلٹنگ میں شامل نہیں ہو سکے. لیکن اگین یہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے کنفرم پلاٹس دوبارہ 30 سپٹمبر کو آ جائیں گے. اب اس کے حوالے سے یہ بات جب ہم نے نیو میٹرو سٹی انتظامیہ تک پہنچائی کہ جی کچھ لوگ اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے, یعنی نیو میٹرو سٹی کو اور ہمیں جو کنسلٹنٹس ہیں جو ان کے بزنس پارٹنرز ہیں, سیلز پارٹنرز ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کا کوئی بہتر سولوشن پرووائڈ کریں. انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو جن لوگوں کے پلاٹ بیلٹ ہو گئے ہیں اے بلاک میں, ان لوگوں کے لیے انہوں نے ٹرانسفر اوپن کر دیا ہے. یعنی وہ اگر اپنی فائل بیچنا چاہیں تو وہ آج اپنی فائل ٹرانسفر کروائیں, اس پہ اچھا سا پروفٹ لیں اور ایگزٹ لے لیں. جو دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کے پلاٹ نمبرز نہیں لگ سکے ابھی تک اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ اس میں سے ایگزٹ لے لیں, تو آج ان کی فائلیں جو ہے وہ مطلب اچھی پوزیشن میں, اچھے پروفٹ میں, اگر وہ آج اس میں سے ایگزٹ لینا چاہیں, شارٹ ٹرم پروفٹ لے کے یا شارٹ ٹرم ایگزٹ لینا چاہیں, تو وہ آج بھی لے سکتے ہیں. ان کے لیے انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ جی ان کے لیے بہت جلد جو ہے وہ جو ٹرانسفر ہے وہ اوپن کر دی جائے گی. وہ اگر چاہیں تو وہ نیکسٹ بیلٹنگ میں شامل ہونے کے لیے انتظار کر سکتے ہیں, اور اگر چاہیں وہ اگر اس میں سے ایگزٹ لینا چاہیں تو اس کے لیے بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنی فائلیں بیچ کے تو اس میں سے ایگزٹ لے سکتے ہیں. ایک چیز جو سب سے اچھی ہوئی, جو کہ ہماری مطلب ہمارے جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں ہم سب لوگوں نے ان سے انتظامیہ سے ریکویسٹ کی تھی, اس پہ انہوں نے عمل کیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو فرسٹ ٹرانسفر ہے یہ فری آف کاسٹ ہوگی. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی فائل ٹرانسفر کروائی جاتی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ ممبرشپ فیس اور کچھ جو ہے وہ ٹرانسفر کی فیس اور یہ چیزیں وہ عموماً جو ہے وہ لی جاتی ہیں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں. لیکن انہوں نے نیو میٹرو سٹی گجر خان نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو فرسٹ ٹرانسفر ہوگی وہ بالکل فری آف کاسٹ ہوگی. تو اب کوئی بھی بندہ اگر ٹرانسفر کروانا چاہے بغیر کوئی اضافی فیس دیے وہ اپنی فائل ٹرانسفر کروا سکتا ہے, اس پہ جو بھی اسے پروفٹ مل رہا ہے وہ لے سکتا ہے. تو یہ ان کا مستقبل بھی جو مطلب بیلٹنگ میں شامل نہیں ہو سکے ان کا مستقبل بھی بہت روشن ہے اور وہ بہترین فائدہ سے لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جن لوگوں نے فائل آلریڈی بیلٹنگ میں شامل نہیں ہو سکے ہیں وہ اپنی فائل ٹرانسفر کر کے پروفٹ لے سکتے ہیں, لیکن آپ کائنڈلی ہمیں یہ بتائیں گے کہ وہ لوگ جو اب نیو میٹرو سٹی گجر خان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کیا ان لوگوں کو آگے فیوچر میں فائدہ ہوگا یا ان لوگوں کو ابھی اپنی بکنگ کروانی چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے. بیسیکلی اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہیں کہ کیا وقت گزر چکا ہے, کیا ہمیں اس منصوبے میں شامل ہونا چاہیے, نیو میٹرو سٹی گجر خان میں کچھ چیز لینی چاہیے یا نہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو
چینج کو فوری طور پہ اڈاپٹ نہیں کرتے. یعنی اگر مثال کے طور پہ ہم نے انہیں بتایا کہ جی نیو میٹرو سٹی گجر خان میں آپ اپنا پلاٹ بک کروا لیں, تو ابتدائی طور پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ کوئک رسپانس شو نہیں کیا, بلکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کچھ چیزوں کو دیکھیں اور اس کے بعد کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ میں بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, تو اس لیے لوگ تھوڑا سا اس حوالے سے ڈرتے ہیں. اب وہ لوگ جو ابھی تک اس منصوبے میں شامل نہیں ہو سکے, ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس نیو میٹرو سٹی گجر خان کے آنر ہیں, سی او ہیں بلال بشیر ملک صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ بڑے باعتماد طریقے سے, پورے اعتماد طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی راولپنڈی میں جو بیریا ٹاؤن پروجیکٹ ہے, اس کے بعد اگر کوئی بڑا پروجیکٹ ہوگا تو وہ نیو میٹرو سٹی گجر خان ہوگا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیو میٹرو سٹی گجر خان فیز 1 تک محدود تو نہیں رہے گا, بلکہ یہ آگے مزید بڑھے گا اور اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہوگا. اب دیکھیں کوئی بھی بندہ ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ میں شامل ہوتا ہے, اگر تو وہ پری لانچنگ فیز میں شامل ہو جائے تو وہ میکسیمم بینیفٹ لے سکتا ہے. اب لوگوں کے پاس آپشن کیا ہے؟ لوگوں کے پاس ایک تو آپشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ابھی اپنی فائل جو ہے بک کروا سکتے ہیں, کیونکہ مارکیٹ میں ابھی بھی اوپن فائلز موجود ہیں. اگر کوئی بکنگ کروانا چاہے, چھوٹا موٹا تھوڑا بہت جو پروفٹ ہے وہ دے گا اور اپنی فائل بک کروا لے گا, اپنا پلاٹ بک کروا لے گا. اور اس کے علاوہ اگر وہ یہ چاہے کہ اس کو ٹرانسفر والی فائل ملنی چاہیے, یعنی اے بلاک کی جو فائل جن کو نمبرز لگ چکے ہیں وہ لینا چاہے, تو ان پہ ذرا پروفٹ زیادہ ہے, لیکن اگر وہ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. تو وہ بھی مطلب ایک ان کے لیے جو ہے وہ ایک اتھینٹک چیز ہے. اس کے علاوہ اگر وہ یہ چاہیں کہ وہ نیکسٹ جو آنے والی جو پروڈکٹس ہیں اس میں شامل ہونا چاہیں, تو اس حوالے سے بھی ان کے لیے اوپن مارکیٹ ہے. ابھی وقت بالکل نہیں گزرا, ابھی بہت بڑا پوٹینشیل اس پروجیکٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ جو پروفٹس ہیں یہ بہت زیادہ انکریز ہوں گے. مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کو ایگزیکٹ فگر تو نہیں دیتا, لیکن جو اے بلاک کے بیلیٹڈ پلاٹس ہیں اس وقت مارکیٹ میں جو ان کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ لاکھوں روپے پروفٹ میں ہو رہی ہے. یعنی کل میری نظر سے کچھ لوگوں کی جو ہے وہ میسیجز گزرے, اور انہوں نے ہمیں مطلب میسیجز کیے ہوئے تھے کہ اگر آپ کے پاس 7 مرلہ جو بیلیٹڈ فائل ہے وہ آپ اگر ہمیں دیتے ہیں تو ہم 2 سے 3 لاکھ روپے پروفٹ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ پروجیکٹ جو ہے, جن لوگوں کے پلاٹس بیلٹ ہو چکے ہیں وہ لاکھوں روپے پروفٹ میں آ چکے ہیں, جن کے بیلٹ نہیں ہوئے وہ بھی اس وقت ایک اچھے پروفٹ میں ہے, یعنی وہ ایک اچھے لیول پہ کھڑے ہیں, اور آنے والے ٹائم میں ان کی چیزوں پہ زیادہ پروفٹ آ جائے گا. لیکن فار دا ٹائم بینگ ابھی لوگوں کے پاس بہترین موقع ہے, اس پروجیکٹ میں بہت جوس باقی ہے, بہت پوٹینشیل باقی ہے. اگر وہ آج اس پروجیکٹ کا حصہ بنتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں وہ اس سے بہترین فائدہ لے سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پچھلے پروجیکٹس میں جو 5 مرلہ نیو میٹرو سٹی سرائے عالمگیر اور کھاریاں میں ہے, جو کہ 19 لاکھ سے شروع ہوا تھا, تو وہ اب اگر آپ اس میں فائل لینے جائیں تو جو آپ کو مطلب وہ فائل ملتی ہے وہ 30 لاکھ پلس ملتی ہے. تو دیٹ مینس کہ ایک اچھا پوٹینشیل ابھی بھی اس پروجیکٹ میں موجود ہے. تو اگر وہ شامل ہونا چاہیں تو وہ بالکل شامل ہو سکتے ہیں, اور اس سے ان کو انشاءاللہ بہترین فائدہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے تمام سوالات کے جو جوابات دیے, اسے ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کی تمام تر کنفیوژن دور ہو چکی ہوں گی. نیو میٹرو سٹی گجر خان کو لے کے جتنے بھی لوگ پہلے بیلٹنگ میں شامل ہوئے, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیلٹنگ میں 100% لوگ نہیں شامل ہو سکتے, 20% شامل ہوتے ہیں, 80% رہ جاتے ہیں, ان کی نیکسٹ بیلٹنگ میں نمبر آ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سن لیا کہ جو لوگ ابھی بیلٹنگ میں شامل نہیں ہو سکے وہ بھی اپنی فائل ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور پروفٹ لے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو اب نیو میٹرو سٹی گجر خان کا حصہ بننا چاہ رہے تھے اور صرف بیلٹنگ کو دیکھ کے وہ رک گئے ہیں, تو وہ مزید دیر کے بنا ابھی بھی اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں, کیونکہ نیو میٹرو سٹی میں گجر خان میں ابھی بھی بہت سا پوٹینشیل باقی ہے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. اپنی ہوسٹ اقرا زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.